بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے معاملے میں کسی چیز کا اتنا ڈر نہیں ہے جتنا چھوٹے شرک کا ڈر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے معاملے میں کسی چیز کا اتنا ڈر نہیں ہے جتنا کہ چھوٹے شرک کا ڈر ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوٹا شرک کیا چیز ہے؟ ایک ہے شرک اکبر، دوسرا ہے شرک اصغر۔ شرک اکبر تو وہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی کو الہ مانا جائے، رب مانا جائے، یہ شرک اکبر ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کی نظر میں شرک سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے۔ سب سے بڑا جرم اللہ کی نظر میں وہ ہے شرک، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، ٹھہرایا جائے، ذات الہی کے اندر بھی، صفات الہی کے اندر بھی۔ اکثر ہم لوگ ذات الہی کو تو سمجھتے ہیں، صفات الہی نہیں سمجھتے ہیں، صفات کی تفصیلات ہم جانتے نہیں ہیں۔ تو اللہ کی جو ذات ہے، جیسے رزاق ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، تو کسی اور کو رزاق سمجھنا یہ بھی شرک ہے۔ تو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو اللہ کے ہم پلہ سمجھنا، اللہ کے برابر سمجھنا، اللہ جیسا سمجھنا، یہ شرک ہے، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ ایسا جرم ہے کہ اسے میں معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ ہر جرم معاف ہے۔ یہاں جو حدیث میں نے آپ کو بتائی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ مجھے میری امت کے بارے میں کسی اور چیز کا اتنا ڈر نہیں ہے جتنا کہ چھوٹا شرک سے مجھے ڈر ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرک اصغر کیا ہے؟ کیا چیز ہے چھوٹا شرک؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ریاکاری۔ ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ ریاکاری کی تعریف کیا ہے؟ موٹے لفظوں میں ریاکاری کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ اب ایک ہوتی ہے نماز اللہ کے لیے پڑھی جائے، روزہ رکھنا یہ ہے اللہ کے لیے روزہ رکھا جائے، اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ دی جائے، اللہ کی رضا کے لیے حج کیا جائے۔
اللہ کی رضا کے لیے عمرہ کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی جائے، جتنے نیک کام ہیں یہ کام تو ماشاءاللہ ہر آدمی اپنی اپنی حیثیت سے توفیق الہی کے مطابق کرتا رہا ہے۔ اس کام کو جو چیز برباد کر دیتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ اور اس کام کو جو چیز بے حیثیت بنا دیتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ریاکاری ہے، کہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن دل میں جذبہ بھی یہ ہے کہ لوگوں پر ایک امپریشن میرا بیٹھے کہ میں کتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہوں، فرائض پڑھتا ہے، سنتیں پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، یا تسبیح لے کر ذکر کرتے بیٹھا ہوا ہے، یا قرآن مجید لے کر تلاوت کرتے بیٹھا ہوا ہے، بظاہر عبادت کر رہا ہے، لیکن اس عبادت کے ساتھ آمیزش ہو جائے، دکھتی تو عبادت ہی ہے وہ، جیسے دودھ والا دودھ میں پانی ملا کر لاتا ہو، ہمیں تو دودھ نظر آتا ہے لیکن ملانے والے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اصلی نہیں نقلی ہے۔ گھی بیچنے والا اس میں ڈالڈا ملا رہا ہے اور ہم اسے گھی سمجھ کے گھر لا رہے ہیں، لیکن اسے پتا ہے کہ اس میں ڈالڈا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بعض چیزیں دکھتی ہیں اور نظر بھی آتی ہیں کہ اصلی ہے، جیسے دودھ ہے، جیسے گھی ہے، ایسی بہت سی چیزیں ہیں۔ ایسے ہی بہت سی عبادتیں ہیں جو ہمیں عبادت نظر آتی ہے اور ہم عبادت سمجھ کر اسے کرتے ہیں، لیکن اکثر اس میں ایک اور چیز مل جاتی ہے، کھوٹ جسے کہتے ہیں، ملاوٹ جسے کہتے ہیں۔ وہ ملاوٹ کیا ہے؟ وہ ملاوٹ ہے ریاکاری، وہ ملاوٹ ہے ریاکاری، کہ دل کے اندر یہ جذبہ ہو کہ لوگوں پر ایک اچھا امپریشن میرا بیٹھے کہ میں ایک نیک آدمی ہوں، کیونکہ میں لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہوں، لمبے لمبے سجدے کرتا ہوں، تسبیح پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، سر جھکا کے بیٹھا ہوا ہوں۔ ارادہ کیا ہے؟ ارادہ یہ ہے کہ اللہ بھی خوش ہو، بندے بھی خوش ہو، اللہ بھی راضی ہو اور بندوں پر میرا ایک امپریشن بیٹھے کہ میں بڑا نیک، بڑا دیندار، بڑا صالح، بڑا پرہیزگار۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ شرک اصغر ہے، اور مجھے کسی اور چیز کے بارے میں میری امت کے لیے میں اتنا خطرہ نہیں محسوس کرتا جتنا ان کے اس عمل سے مجھے خطرہ ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے فرمائے گا جو اس جذبے سے نیک کام کرتے رہے، چاہے کوئی بھی نیک کام ہو، نماز پڑھا ہو، زکوٰۃ دیا ہو، صدقہ کیا ہو، حج کیا ہو، عمرہ کیا ہو، مسجدوں کو تعمیر کیا ہو، مدرسے بنائے ہو، غریب لڑکیوں کی شادیوں میں مدد کیا ہو، بیواؤں کا تعاون کیا ہو، یتیموں کا آسرا اور سہارا بنا ہو، خاندان کے لوگوں کی مدد کیا ہو، پرایوں کی امداد کیا ہو، اگر اس کے دل میں اس کام کے کرتے وقت یہ جذبہ بھی پوشیدہ رہا
کہ لوگوں میں میرے اس کام کی تعریف بھی ہو، چرچا بھی ہو، لوگ تعریف کریں میری، میں بڑا نیک آدمی ہوں، لوگ میری تعریف کریں کہ میں سخی آدمی ہوں، لوگ میری تعریف کریں کہ میں ہمدرد آدمی ہوں، لوگ میری تعریف کریں کہ میں خاندان کے لوگوں کا مددگار اور معاون ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی اعلان فرمائیں گے، اے ریاکارو، اے دکھاوے کے لیے کام کرنے والوں، شہرت پانے کے لیے کام کرنے والوں، لوگوں میں واہ کے لیے کام کرنے والوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ فرمائے گا کہ اپنے ان عملوں کی جزا، ان کا بدلہ جو تم کرتے آ رہے تھے، اس کا بدلہ انہی لوگوں سے لو جن کو دکھانے کے لیے تم نے یہ کام کیا تھا۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جن کو دکھانے کے لیے تم نے یہ کام کیا تھا، بدلہ بھی انہی سے لے لو۔ کیوں؟ اس میں آمیزش ہے، ملاوٹ ہے، خالص نہیں ہے۔ اور اللہ چاہتے ہیں کہ جو کام میرے لیے کیا جائے وہ خالص ہو، وہ خالص ہو۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل میدان محشر میں اللہ شہید کو بلائیں گے، اسے پوچھیں گے کہ میں نے تجھے جان دی تھی، زندگی عطا فرمائی تھی، تو نے کیا کیا؟ شہید عرض کرے گا پروردگار عالم، آپ کی راہ میں اور آپ کے لیے قربان کرنے کی سب سے قیمتی جو چیز تھی وہ جان تھی۔ انسان سب دیتا ہے، جان نہیں دیتا، اور آسان نہیں ہے جان دینا۔ مال دے سکتا ہے، گھر دے سکتا ہے، جائیداد دے سکتا ہے، جان نہیں دے گا۔ تو وہ شہید عرض کرے گا بار الہ، آپ کی راہ میں نے اپنی جان قربان کی ہے۔ اور شہید کا مرتبہ سب سے بلند ہے، اور سب سے بہترین موت شہادت کی موت ہے، سب سے بہترین موت۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرمایا کرتے تھے، یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ آپ مجھے مدینے کی موت عطا فرمائیے اور آپ کی راہ کی شہادت بھی عطا فرمائیے۔ دونوں چیزیں مانگتے تھے کہ مدینے کی موت بھی چاہیے اور شہادت بھی چاہیے۔ سب سے بہترین موت وہ ہے شہادت کی موت ہے۔ اور شہید کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو بیان فرمایا وہ یہ فرمایا کہ جو لوگ راہ خدا میں شہید ہوتے ہیں انہیں مردہ مت سمجھو، بل احیاء، وہ زندہ ہے اللہ کے پاس، وہ زندہ ہیں۔ بل احیاء، کیا ہو گیا ہے؟ وہ زندہ ہیں۔ آگے فرمایا کہ نہ صرف زندہ ہیں بلکہ وہ اللہ کے پاس کھاتے پیتے بھی ہیں۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ تو اللہ شہید کو بلا کر پوچھیں گے کہ میں نے تجھے زندگی دی تھی، تو نے کیا کیا؟ کہا، وہ کہے گا پروردگار عالم، سب سے قیمتی متاع، سب سے قیمتی سرمایہ میرے پاس جان تھی، وہ میں نے آپ کی خوشنودی کے لیے، آپ کی دین کی سربلندی کے لیے قربان کر دی ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، قرآن کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی دلوں کا حال جانتے ہیں۔ اللہ ہمارے
اس ظاہری نقشوں کو نہیں دیکھتے، دل کا حال دیکھتے ہیں۔ اللہ اس سے فرمائیں گے کہ بے شک تو نے جان دی ہے، لیکن تیرے دل میں جذبہ یہ تھا کہ میری بہادری کے چرچے ہوں کہ میں نے راہ الہی میں جان دی، بہادری کے چرچے ہوں، میری تعریف ہو کہ میں نے جان دی ہے راہ خدا میں۔ اللہ اس سے فرمائیں گے تو جو چاہتا تھا وہ تجھے مل گیا، بڑی شہرت ہوئی تیری، بڑا نام ہوا لوگوں میں، بڑی تعریف ہوئی تیری بہادری کے۔ اللہ اس سے فرمائیں گے ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ دوسرا شخص جسے بلائیں گے وہ مالدار ہوگا، اللہ اسے پوچھیں گے کہ میں نے تجھے مال دیا تھا، دولت دی تھی، کیا کیا تو نے؟ وہ بتائے گا کہ پروردگار عالم مسجد بنایا، مدرسہ بنایا، غریبوں کی مدد کی، یتیموں کی کفالت کی، بیماروں کا علاج کرایا، گناتا جائے گا کیا کیا کام اس نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے فرمائیں گے کہ بے شک تو نے کیا ہے، لیکن تیرا جذبہ کچھ اور تھا۔ تیرا جذبہ یہ تھا کہ لوگوں میں تیری سخاوت کے چرچے ہو، لوگوں میں تیری تعریف ہو۔ اللہ فرمائیں گے کہ وہ تجھے مل گیا ہے، اب ہمارے پاس تجھے کچھ نہیں ہے۔ تیسرا شخص جسے بلایا جائے گا وہ ہوگا عالم دین۔ اللہ اسے بلا کر پوچھیں گے کہ میں نے تجھے علم دیا تھا، کیا کیا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا مولا تقریر کرتا تھا، خوب واز کرتا تھا، بیان کرتا تھا، جلسے کرتا تھا، قرآن پڑھ کے سناتا تھا، حدیثیں بیان کر کے سناتا تھا۔ اللہ اس سے بھی فرمائیں گے کہ بے شک تو نے یہ کیا لیکن میرے لیے نہیں، یہ کام تو نے لوگوں کی واہ واہ کے لیے کیا تھا، بڑا اچھا بولتے ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی شہید سے، مالدار سے، عالم سے کہیں گے کہ تمہارے لیے ہمارے پاس بدلے کے طور پر دینے کچھ نہیں، تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم جو چیز کے طالب تھے وہ دنیا میں تمہیں مل گیا۔ تم کیا چاہتے تھے؟ تعریف چاہتے تھے۔ شہید نے بہادری کی تعریف چاہی، تجھے دنیا میں مل گیا۔ مالدار نے سخاوت کے لیے تعریف چاہی، بلے وہ تجھے مل گیا۔ عالم کو کہیں گے کہ واض و بیان کے بدلے میں تو واہوا چاہتا تھا، وہ واہوا بھی تجھے مل گیا۔ پھر کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ مجھے میری امت کے بارے میں جس چیز کا خوف ہے وہ یہی خوف ہے۔ کیا ہے؟ چھوٹے شرک سے خوف ہے، کہ میری امت اپنے نیتوں کے بگاڑ کی وجہ سے میدان محشر میں سب کچھ کر کے آ کے بھی بے حیثیت ہو جائے گی، کچھ نہیں رہے گا اس کو، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ریاکاری سے بچو، دکھاوے سے بچو۔ یہ چیز عملوں کو صاف کر دیتی ہے، کچھ نہیں ملے گا۔ عمل کر لینا کمال نہیں ہے، ساتھ میں اپنی نیتوں کی طرف بھی جھانک کر ہم کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کام میں کاہے کے لیے کر رہا ہوں، کس کے لیے؟
جس کے لیے میں کر رہا ہوں واقعتاً کیا اسی کے لیے بھی ہے یا پھر اس میں آمیزش ہے، ملاوٹ ہے، کہیں اس میں کوئی اور چیز تو نہیں مل رہی ہے، میری نیت میں فساد تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، عمل کرنے والے کی شکل نہیں دیکھی جاتی، مالدار کی حیثیت نہیں دیکھی جاتی اللہ کی بارگاہ میں۔ پھر دیکھا کیا جاتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی نگاہ انسان کے دل میں جو نیت ہوتی ہے اس کے اوپر ہوتی ہے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ اسی لیے سیدنا امام بخاری علیہ الرحمہ نے بخاری شریف میں جو پہلی حدیث لکھی ہے، پہلی حدیث وہ نیت ہی کے بارے میں لکھی ہے۔ لاکھوں حدیثوں میں سے جس چیز کو انہوں نے چن کر پہلی حدیث اپنی کتاب میں لکھی ہے وہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے کہ نیت کیا ہے۔ اگر نیت صحیح ہے تو بدلہ ملے گا، اگر فساد نیت میں آ جائے تو پھر عمل ضائع ہو جائے گا، چاہے وہ کتنی لمبی لمبی نماز، چاہے مسجد میں پڑھے چاہے حرم میں پڑھے، 1 روپیہ خیرات کرے یا 1,00,000 روپے خیرات کرے، ایک جان راہ خدا میں شہادت دے یا 100 جانیں دے، اللہ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نیت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے ریاکاری سے اپنے آپ کو کیسے بچایا، کئی بار سنا چکا ہوا ہم کو، کیسے بچاتے تھے؟ خیرات کرتے، اپنے ایمان والے بھائیوں کی مدد کرتے۔ صحابہ کرام جب ایک دوسرے کی مدد کرتے انداز کیا ہوتا تھا؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ وہ ان کی زندگی کی ضروریات کا سامان لے جا کر فجر سے پہلے پہلے رات کے اندھیرے میں ان کے دروازوں پر رکھ کر واپس آ جاتے تھے۔ کچے مکانات تھے، کھجور کے تنوں سے وہ مکانات بنے ہوئے تھے، اکثر مکان تو ایسے ہی تھے، کھجور کے پتے ان کے گھروں کے سامنے ٹٹیوں کے طور پر لگے ہوئے ہوتے تھے۔ اطلاع ملی کہ فلاں مجبور ہے، فلاں ضرورت مند ہے، رات کے اندھیرے میں لے جا کر ان کی ضرورت کا سامان ان کے دروازوں پہ رکھ کے آ جاتے۔ نیت کیا ہوتی؟ نیت یہ ہوتی کہ لینے والے کو پتہ نہ چلے کہ دینے والا کون ہے۔ دینے والے کو بھی اپنے آپ کو دکھانا نہیں چاہتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کی رضا کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ایک جنگ میں فتح کے بعد مال غنیمت کہتے ہیں دشمن جو مال چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ صحابہ کرام فتح کے بعد وہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے، سپہ سالار کو انتظار تھا کہ بادشاہ کا تاج بھی آئے گا، قیمتی سامان بھی آئے گا۔ مجاہدین اسلام حضرات صحابہ اور مجاہدین اسلام وہ مال غنیمت لا لا کے سپہ سالار کے پاس جمع کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک صاحب آئے، ان کے ہاتھ میں بادشاہ کا تاج ہے جو سب سے قیمتی ہوتا ہے، لیکن اس حالت میں آئے کہ ان کے منہ پر کپڑا بندھا ہوا ہے،
پہچان نہیں سکتے، تو وہ قیمتی سامان لا کر انہوں نے اپنے سپہ سالار کے حوالے کیا کہ یہ میرے ہاتھ لگا ہے۔ پورے مال غنیمت کی سب سے قیمتی چیز سپہ سالار کو دیا اور واپس آنے لگے، تو سپہ سالار نے انہیں بلایا اور یہ کہا کہ چہرہ بھی چھپا رکھے ہو، بتانا نہیں چاہتے کیوں؟ کہا کہ نہیں بتانا چاہتا۔ کہا ٹھیک ہے، نہ بتانا چاہتے ہو تو نہ بتاؤ، لیکن نام تو بتاؤ، کیا نام ہے تمہارا کہ اتنی دیانتداری اور ایمانداری سے تم نے یہ قیمتی چیز لا کر میرے حوالے کی ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم میرا نام جان کر کیا کرو گے؟ کیا کرو گے میرا نام جان کر؟ آج ہم لوگوں کو جس چیز کی سب سے زیادہ بھوک ہے تو وہ نام کی ہے۔ حد یہ ہے کہ مسجد میں فین بھی لگائے تو اس پہ لوگ نام لکھتے ہیں، مسجد میں لا کر ایک فریج رکھے تو اس پہ نام لکھتے ہیں۔ نام کی بھوک ہے۔ اگر کہیں نام نہیں آیا، حد تو یہ ہے رخے میں نام نہیں لکھے تو داماد ناراض ہو جاتا۔ ہاں، نام کی اتنی بھوک ہے، جبکہ اس الو کو معلوم ہونا چاہیے کہ آدمی رخا پڑھتا ہے، نام نہیں پڑھتا۔ المنتظرین میں کس کا نام ہے نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ شہرت کی بھوک، نام و نمود کی بھوک۔ بہت سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی بڑے بھائی ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی چھوٹے بھائی ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی داماد ناراض ہو جاتا ہے، المنتظرین میں میرا نام نہیں آیا۔ نام نہیں آیا تو کیا ہوا؟ آپ منتظر رہیے مہمانوں کے، آپ تو شادی خانے میں نظر ہی نہیں آتے۔ المنتظرین میں میرا نام ہونا چاہیے۔ بھوک ہے، یہ کیا ہے؟ شہرت کی بھوک، ایمان لیوا بھوک ہے یہ، ایمان لیوا۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ منصب کی جو بھوک ہے، یہ منصب ہی ہے کہ مجھے بڑا بناؤ، میں بڑا، میرا نام، میرے زیر سرپرستی شادی ہو، میرے زیر سرپرستی فلاں ہو۔ رخے میں دیکھیے آپ، لمبے لمبے سرپرستیاں رہتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ مرحومین بھی سرپرستی کر رہے ہیں، قبرستان میں لیٹ کے پوتری کی شادی کی سرپرستی قبرستان سے دادا کر رہے ہیں۔ ہاں، قبرستان میں لیٹ کر تایا سرپرستی کر رہے ہیں بھتیجی کی شادی کی۔ عجیب بھوک ہے لوگوں کو۔ اللہ کے نبی کی حدیث سنو، منصب چاہنے والوں، عہدہ چاہنے والوں، نام چاہنے والوں، شہرت چاہنے والوں، حضور کی حدیث سنو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دو بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں، جہاں بکریاں ہوتی ہیں بہت بڑی تعداد میں، ہم اس کو کیا کہتے ہیں، مندہ کہتے ہیں ہماری زبان میں، کہ بکریوں کا ایک مندہ ہے، دو بھیڑیے اس مندے میں گھس کر ان بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنی شہرت کی بھوک آدمی کے ایمان کو نقصان پہنچائے گی۔ شہرت کی بھوک آدمی کے ایمان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ آج خاندانوں میں ایک دوسرے پر رسے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، نمازی ہیں، حاجی ہیں، لیکن اندر کی جہالت کا یہ حال ہے، بولے رخے پہ میرا نام نہیں لکھا۔ اس کو صرف باعث مسرت ہے یا پھر تناول طعام ہے، یہ دیکھنا ہوتا ہے رخے میں۔ انہیں سرپرستی کہاں دیکھتا، المنتظرین کہاں دیکھتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو بھوک ہے شہرت کی، عزت کی، نام کی، یہ بیکار ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہی آدمی کو ریاکار بناتی ہے۔
اور ریاکاری اللہ کے نزدیک اللہ کے رسول نے فرمایا شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو ریاکاری کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو، اپنے عملوں کو ہم کو ریاکاری سے بچانا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ میاں انسان کو بتا کے کیا کرو گے، کیا کرو گے؟ بولے اس انسانوں کا حال تو یہ ہے، بولے اس کی گدی میں اگر کھجلی ہو، کوئی کیڑا یا کوئی چمٹی یا کوئی اور چیز اس کے گدی پہ رینگ رہی ہو تو اس کو نہیں دیکھ سکتا، وہ آگے دیکھتا ہے تو پیچھے نہیں دیکھ سکتا، پیچھے دیکھتا ہے تو آگے نہیں دیکھ سکتا، دائیں دیکھتا ہے تو بائیں سے کوئی تھپڑ مارے تو پتہ نہیں چلتا۔ ایسے انسانوں کو بتا کر اپنے عملوں کو کیوں ضائع کرتے؟ اس لیے انسان اپنے عمل کی حفاظت کرے، بے پرواہ ہو جائے، بے پرواہ ہو جائے، کسی کو بتا کر حاصل کیا ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے میری امت کے بارے میں خوف ہے، کہ میری امت کے بارے میں خوف ہے۔ کس چیز کا خوف؟ فرمایا شرک اصغر کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میدان محشر میں یہ آدمی خالی ہاتھ ہو جائے گا، کچھ نہیں رہے گا اس کے پاس۔ اللہ فرمائیں گے جس کو بتانے کے لیے تو نے یہ کام کیا تھا آج بدلہ بھی انہی سے لے لے۔ ولیمہ ہوتا ہے سنت کے نام پر، واقعی سنت، بے شک سنت ہے، لیکن کیا اسی نیت سے کیا جا رہا ہے؟ واقعی یہ سنت کیا اس ارادے سے ادا ہو رہی ہے کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے؟ سود کے پیسوں سے ولیمے ہو رہے ہیں، رشوت کے پیسوں سے ولیمے ہو رہے ہیں، سمدی کے گھر سے لوٹ کر لائے ہوئے پیسوں سے ولیمے ہو رہے ہیں، وارے سنت ادا ہو رہی ہے۔ آپ بتائیے یہ سنت ہے؟ یہ ولیمہ ایسا ولیمہ سنت ہے؟ ایک سنت کے نام پر 50 خرافات ہمارے ولیموں میں، پٹاخے ہمارے ولیموں میں، باجا ہمارے ولیموں میں، ڈانس ہمارے ولیموں میں، سنت ادا ہو رہی ہے۔ اللہ محفوظ رکھے، یہ سنت کا مذاق ہے، یہ مذاق ہے سنت کا، نبی کی سنت کا یہ مذاق ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی نیتوں کو صحیح کرنا ضروری ہے تاکہ ہمارے اعمال ضائع نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔